حضرات، یہ میری گفتگو کا موضوع ہے شہادت حق۔ اور شہادت حق کے معنی کیا ہے؟ اس کے جو لفظی معنی ہیں، آسان معنی ہیں، حق کی شہادت دینا یا حق کی گواہی دینا، سچی بات کا اظہار کرنا، سچی بات کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک امت وسط یا امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر شہادت دو، حق کی گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر شہادت دیں، گواہی دیں۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول کر کے دنیا کی حقیقت، کائنات کی حقیقت بیان کر دی۔ قرآن مجید کے ذریعے پوری سچائی کو بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچائی کو، اس حقیقت کو صحابہ کرام تک منتقل کیا، دنیا والوں کو بتایا، اور صحابہ کے ذریعے اور بعد کی نسلوں کے ذریعے پھر وہی صحیح بات، سچی بات، وہی حقیقت وہ ہم تک منتقل ہوئی۔ پوری ملت اسلامیہ اس کی امین ہے، اس کے پاس یہ شہادت موجود ہے قرآن کریم کی شکل میں، سنت اور احادیث کی شکل میں۔ تو اب اس سچی بات کو جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی، زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا گیا قرآن اور حدیث میں، زندگی کا جو نظام بیان کیا گیا، اب اس امت کو، پوری دنیا کو یہ بات بتانی ہے، اس کا عملی نمونہ دکھانا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب میں آج سے 1450 سال پہلے عمل کر کے دکھایا۔ زندگی کا پورا نقشہ، پورا طریقہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق عمل کر کے دکھا دیا، بتا دیا، اپنی ذات سے لے کر گھر والوں تک، گھر والوں سے لے کر دوستوں، ساتھیوں، جاننے والوں، رشتہ داروں تک، پھر زندگی کے تمام شعبوں تک، بازار کی رہنمائی کی، کاروبار کی رہنمائی کی، کس طرح سے کاروبار کرنا ہے، اسی طرح کس طرح سے جہاد کرنا ہے، کس طرح سے دوسری قوموں سے تعلقات رکھنے ہیں، کس طرح سے معاشرہ قائم کرنا ہے، معاشرے کو قرآن اور سنت کی روشنی میں کس طرح سے
استوار کرنا ہے اور اسلامی ریاست کس طرح بنانی ہے، سیاست اور حکومت کے قواعد طریقے یہ سب بیان کر دیے۔ یہ ایک مکمل شہادت حق ہے، اور یہی شہادت حق کی ذمہ داری پوری امت کو منتقل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری ذمہ داری ادا کر کے اسے امت تک منتقل کیا، اور پھر اس امت کو دوسرے انسانوں تک یہی بات پہنچانی ہے، جس کو ہم دعوت کہتے ہیں، جس کو ہم تبلیغ کہتے ہیں۔ اور درمیان میں یہ امت کھڑی ہے، ایک طرف اللہ کے رسول ہیں جو ہمیں یہ ذمہ داری دے رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا نظام دے رہے ہیں، اور دوسری جانب پوری دنیا کے انسان ہیں، پوری دنیا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں تک یا اپنی استطاعت کے مطابق جتنے لوگوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اس بات کو بتا سکتے ہیں، آپ کو یہ بات بتانی ہے، یہ دعوت پہنچانی ہے۔ تو آپ درمیان میں کھڑے ہیں، آپ مرکز میں ہیں، اس لحاظ سے اس کو امت وسط کہا گیا یا امت وسط کہا گیا۔ اور پھر قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دینی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے گواہ بن کر کھڑے ہوں گے کہ میں نے یہ ذمہ داری اس امت تک منتقل کر دی۔ تو یہ ہے شہادت حق، حق کی گواہی، حق بات دوسروں تک پہنچانا، حق بات کو یا سچائی کو اپنی ذات پر لاگو کرنا اور دوسرے انسانوں تک اسے پہنچانا۔ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے یہ کام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا اپنے دور خلافت میں۔ اسلام ریاست کی شکل میں، حکومت کی شکل میں، اور ایک منضبط بامقصد معاشرے کی شکل میں ان کے زمانے میں موجود تھا، اور دین جیتی جاگتی شکل میں نظر آتا تھا۔ دینی نظام قائم ہو گیا تھا، جسے ہم کہتے ہیں اقامت دین، دین مکمل طور پر قائم ہو گیا تھا خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ اور ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی ایک شاندار صورت نظر آتی ہے، اور ایک طرح سے دنیاوی اعتبار سے اس نظام زندگی کی، اسلامی ریاست کی ایک تشکیل نظر آتی ہے، ایک مکمل صورت نظر آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ریاست کو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتوحات کا ایک جانب سلسلہ شروع کیا۔ یہاں ایران تک مسلمان فوجیں پہنچ گئیں، افریقہ تک پہنچ گئیں، اور پورا عرب 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ آپ کے زیر نگی آ گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک طرف اسلام کو دنیا میں غالب کیا، تو دوسری جانب انہوں نے معاشرے کے اندر ترتیب پیدا کی، تنظیم پیدا کی، شعبہ جاتی تقسیم پیدا کی، ادارے بنائے، انسٹیٹیوشنز بنائے۔ آپ نے مالیات کا نظام الگ کیا،
بیت المال کے لیے ایک باقاعدہ عمارت بنائی، اسی طرح سے آپ نے فوج کی نئی تنظیم اور ترتیب قائم کی، پولیس کا نظام بھی قائم کیا، ٹیکس زکوٰۃ کے سسٹم کو وسیع کیا، زکوٰۃ کی تقسیم کے عمل کو بہتر بنایا، جزیہ کو وصول کرنا اور جزیہ کو تقسیم کرنا، یہ بہترین صورت میں آپ کے زمانے میں نظر آتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں تقریباً 24 کے قریب شعبے بیان کیے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بنائے گئے۔ تو اسلام کی ایک ترقی یافتہ شکل، اسلامی ریاست کا ایک جیتا جاگتا نمونہ اور جدید انداز سے معاشرے کی تنظیم اور ترتیب اور اسلام کا عروج اور اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا رجحان، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکمل صورت میں ہم کو نظر آتا ہے، شاندار شکل میں نظر آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت جو ہے وہ 10 برس 6 مہینے اور 4 دن تک قائم رہی۔ 10 برس 6 مہینے 4 دن۔ اس سے قبل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تقریباً 2.5 پونے 3 سال تک حکمراں رہے، خلیفہ رہے، اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق صحابہ اکرام کے مشورے سے اجلۂ صحابہ یعنی بڑے بڑے صحابہ جو تھے ان کی مشاورت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ جو ہے وہ خلیفہ بنایا اپنے بعد۔ تو آپ کے زمانہ خلافت میں اسلام کی یہ شکل نظر آتی ہے، لیکن صرف 10 برس 6 مہینے 4 دن۔ تو ان کا زمانہ جو ہے وہ اسلام کی ایک دنیا کے سامنے ایک ترقی کا دور نظر آتا ہے، اور انگریز مصنف کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر چند برس اور زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم سربلند ہو جاتا، لہرا جاتا، پوری دنیا اسلام کے زیر نگین آ جاتی۔ اب اس کو سازش کہیے یا اس کو اتفاق کہیے یا اس کو کوئی بھی نام دیا جائے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام ابو لولو فیروز، اس نے ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ میرے جو آقا ہیں حضرت مغیرہ یہ مجھ سے زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں، زیادہ کام لیتے ہیں اور پیسے کم دیتے ہیں، اس طرح سے۔ تو ان سے کہا جائے کہ میری مزدوری زیادہ کریں یا مجھ سے محنت کم کرائیں یا مجھ پر مشقت نہ ڈالیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کیا کام کرنے جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو جو ہے وہ لوہے کا کام بھی جانتا ہوں، نقاشی کا کام بھی جانتا ہوں، اور 2-3 کام بتائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تم تو روزی کما سکتے ہو، تمہیں اپنی مزدوری بڑھوانے کی کیا ضرورت ہے، محنت کر کے تم اپنے پیسے زیادہ کما سکتے ہو، تو تمہارا مقدمہ تو کمزور ہے۔ تو ابو لولو فیروز یہ مجوسی غلام تھا، ایران سے تعلق تھا، تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور پھر
2-3 دن کے بعد وہ آیا فجر کی نماز میں، خنجر لے کر، زہر جو ہے اس میں لگا ہوا تھا، اور اس کا وار حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 26 ذی الحج 23 ہجری کو، 23 ہجری میں ذی الحجہ کی 26 تاریخ تھی، یہ آپ پر حملہ ہوا، اور انہوں نے حملے کے فوراً بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور پھر نماز فجر ادا ہوئی، جماعت ادا ہوئی، اور اس کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر تک پہنچایا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون تھا جس نے مجھ پر وار کیا تھا؟ تو ابو لولو کا نام لیا گیا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھ پر وار نہیں کیا، یہ مجوسی تھا، مجوسی نے مجھ پر وار کیا تھا۔ تو اس کے 3 یا 4 روز کے بعد جو ہے آپ زندہ رہے، اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا، اور 1 محرم کو آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں جو ہے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو احتیاط تھی اور اسلام پر عمل کرنے کا ان کا جو جذبہ تھا، اور عدل کو قائم کرنے کا جو ان کا طریقہ تھا، اور احتساب کے نظام کو قائم کرنے کا جو انداز تھا، وہ انتہائی بے مثل اور بے مثال تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو حکومتی مناصب سے دور رکھا۔ انہوں نے بطور خاص یہ وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو خلافت کا امیدوار نہ بنایا جائے، اور ان کو ہر اعتبار سے، ہر منصب سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ ایک واقعہ ہے کہ غنیمت کا مال آیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی صاحبزادی، وہ آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں امیر المومنین میرا حق مجھ کو عنایت کیجیے، کیونکہ میں ذوی القربہ میں سے ہوں، میں آپ کی قرابت دار ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ مال غنیمت میں سے مجھ کو حصہ دیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری بیٹی، تیرا حق میرے مال خاص میں ہے، میرا جو ذاتی مال ہے اس میں تیرا حق ہے، اس میں سے میں تجھے دے سکتا ہوں، لیکن یہ غنیمت کا مال ہے، غنیمت کے مال میں سے میں تجھ کو نہیں دے سکتا۔ اور یہ الفاظ بھی ادا کیے۔ مولانا شبلی نعمانی صاحب لکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تو اپنے باپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتی ہے، مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا خفیف ہو کر اٹھ کر چلی گئی، اور آپ نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا، رشتہ داروں کو حکومتی عہدوں سے، حکومتی مراعات سے، حکومتی سہولتوں سے دور رکھا۔ ان کے مزاج میں سختی بھی تھی، لیکن سختی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی تھی، نرم بھی تھے وہ۔ اس وقت ان کے زمانے میں 3 افراد ایسے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو صحابی بھی ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، لیکن یہ انتہائی ہوشیار، دانا اور زیرک لوگ تھے۔ ایک حضرت امیر معاویہ گورنر شام،
دوسرے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ گورنر مصر، اور ایک اور صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو بڑے بڑے عہدے دیے، لیکن ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے اور اس کی تدبیر کرتے رہتے تھے کہ یہ لوگ قابو سے باہر نہ ہو جائیں، ان پر کنٹرول رکھتے تھے، ان کے اختیارات کو دیکھتے تھے، ان کے بارے میں خبریں وصول کرتے تھے اور کسی طور پر ان کو حد سے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد کوئی ایسا شخص نہ رہا جو ان کو دبا سکتا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہنگامے برپا ہوئے سب انہی تینوں کی بدولت تھے۔ یہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تین اشخاص کو کنٹرول میں رکھا، ان کو اختیارات دیے، لیکن ان کو قابو سے باہر نہیں جانے دیا۔ لیکن آپ کے بعد جب آپ اس دنیا سے گئے تو اس کے بعد ان پر وہ کنٹرول ختم ہو گیا اور امت کے اندر انتشار پیدا ہو گیا اور امت جو ہے آزمائش میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام خلافت کی ایک خوبی یہ تھی کہ ہر اہم موقع پر وہ اہل الرائے سے، صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور ایسے ہر موقع پر وہ ایک منادی، ندا کرنے والے کو، آواز دینے والے کو کھڑا کرتے تھے اور وہ کہتا تھا الصلاۃ جامعہ، نماز کا وقت ہے۔ صحابہ اکرام اور عامۃ المسلمین جو مدینے میں رہتے تھے وہ مسجد نبوی میں آتے تھے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے وہ معاملہ رکھتے تھے اور سب لوگ اس موقع پر اپنی رائے دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف موقعوں پر صاف صاف فرما دیا تھا کہ مشورے کے بغیر خلافت سرے سے جائز ہی نہیں۔ خلافت جو اسلام کا طریقہ حکومت ہے، اسلام نے حکومت چلانے کا جو طریقہ دیا ہے اس کا نام ہے خلافت۔ مولانا مودودی صاحب رحمہ اللہ نے اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، ایک خاص الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کی خلافت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کرنے کے، ریاست کے جو اصول دیے ہیں ان اصولوں کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ مشورے کے بغیر خلافت جائز ہی نہیں۔ جب تک اہم موقع پر لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے، لوگوں کی رائے معلوم نہ کی جائے، اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کے یہ الفاظ تھے لا خلافت الا ام مشورہ، مشورے کے بغیر کوئی خلافت نہیں، مشورے کے بغیر کوئی حکومت نہیں۔ تو اس زمانے کا جو تمدن تھا، اس زمانے کا جو نظام زندگی تھا، اس کے مطابق جس طرح مشورہ ہو سکتا تھا، آج کل کے طریقے کے مطابق ووٹنگ سسٹم نہیں تھا، الیکشن کا نظام نہیں تھا، لیکن ایک ایک آدمی سے، بڑے بڑے قبائل کے سرداروں سے، مدینے کے رہنے والوں سے، یا حج کے موقع پر جو لوگ آتے تھے ان کے چیدہ چیدہ افراد سے مشورہ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد 6 صحابہ کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس میں جو 2 افراد خلافت کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی خلافت کے بارے میں اس وقت کے جو ذمہ دار تھے، جن کو ہم آج کل کی اصطلاح میں الیکشن کمشنر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ پوچھتے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے سب لوگوں سے پوچھا، یہاں تک کہ حاجی جو آئے تھے مختلف صوبوں سے،
ان کے خیموں میں جا کر پوچھا، مدینے کے رہنے والوں سے پوچھا کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے، تو زیادہ رائے حضرت عثمان کے حق میں ہوئی، اور بھی اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ تو مشورے کے ذریعے سے خلافت کا انعقاد ہوتا تھا، اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت علی تک، خلافت راشدہ کا نظام حضرت علی تک چلتا رہا۔ شہادت حق مکمل صورت میں ہمیں جب نظر آتی ہے خلافت علی منہاج النبوت کے زمانے میں، حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک خلیفہ رہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک تو خلافت رہے گی، اس کے بعد کٹکھنی بادشاہت آ جائے گی، ملوکیت آ جائے گی، وراثتی نظام آ جائے گا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا شام میں اعلان کیا، حضرت علی کے دور حکومت میں، دور خلافت میں، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے بعد میں صلح کر لی اور ان کو اپنا امام اور خلیفہ مان لیا۔ لیکن انہوں نے پھر اپنے بعد جو ایک نظام قائم کیا، بڑے صحابہ اکرام کو نظر انداز کر کے، اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے یہ کام کیا تھا، یزید کو اپنے بعد نامزد کیا خلیفہ۔ یہیں سے اسلام کی جو خلافت کی جو گاڑی تھی وہ پٹری سے اتر گئی اور کانٹا چینج ہو گیا، اور خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور اس ملوکیت کے مقابلے پر حضرت حسن کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 60 ہجری میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یہ جو مشورے کے بغیر، بڑے بڑے اہل الرائے صحابہ سے مشورے کے بغیر، حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی غالباً موجود تھے، اور حضرت حسین موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کو بائی پاس کر کے، نظر انداز کر کے یزید کو خلیفہ بنایا گیا، اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جو نظام بنایا گیا، بیت المال کے اندر جو تغیر آ گیا اور مالیاتی نظام میں جو تبدیلیاں آ گئی، خلافت و ملوکیت میں اس کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس طرح سے اسلام کا جو سیاسی نظام تھا، اسلام کا جو حکومتی نظام تھا، وہ تبدیلیوں سے گزارا گیا، اور اس انداز کو بدلنے کی کوشش ہوئی جو خلافت راشدہ کا انداز تھا۔ تو اس کے مقابلے پر حضرت حسین کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے مزاحمت کا فیصلہ کیا، اور کوفے کے رہنے والوں نے ان کی تائید کا اعلان کیا، کوفے کی اکثریت۔ لیکن کوفے کے لوگ ہمیشہ بے وفا ثابت ہوئے۔ وہ بعد میں، پہلے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں کوفے کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، اور یزید کے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی حضرت نعمان بن بشیر ہی کوفے کے گورنر تھے۔ انتہائی نرم مزاج آدمی تھے، عادل انسان تھے، اور اہل بیت کا احترام کرنے والے صحابی تھے۔ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی ان کو برطرف کیا، اور ان کی جگہ پہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر لگایا، کوفے کا گورنر مقرر کیا، اور اس نے اہل بیت کے حامیوں کو، حضرت حسین کے حامیوں کو برگشتہ کیا حضرت حسین سے، لالچ کے ذریعے سے، خرید و فروخت کے ذریعے سے، دھمکیوں کے ذریعے سے، مختلف حربے اختیار کیے
حضرت مسلم بن عقیل کو جو حضرت امام حسین کے نمائندہ تھے ان کو شہید کروایا، ان کے بچوں کو جو ہے وہ خاک و خون میں غلطہ کیا، تو یہ عبید اللہ ابن زیاد کی وجہ سے ہوا اور کوفے کی آبادی جو ہے وہ پلٹ گئی اور حضرت حسین کے ہاتھ سے بازی نکل گئی اور میدان کربلا میں 61 ہجری میں محرم کی 10 تاریخ کو مظلومیت کے عالم میں ان کو شہید کر دیا گیا اور 72 ان کے رفقا بھی، جن میں ان کے بھائی، ان کے بیٹے شامل تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ تاریخ عالم کا انتہائی دلدوز سانحہ ہے اور انتہائی جانکاہ واقعہ ہے۔ واقعتاً اس پر افسوس ہونا چاہیے۔ حضرت حسین نواسۂ رسول تھے۔ حضرت حسین کے بارے میں، حضرت حسن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین و منی وانا من الحسین۔ اسی طرح سے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسین کو دکھ دے گا، اس کو ناراض کرے گا، وہ مجھے ناراض کرے گا۔ ان تمام احادیث کے باوجود شمر ابن ذل جوشن نے ان کی گردن پر تلوار رکھی، ان کو ذبح کیا، جو کہ ام البنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ ام البنین ان کا بھائی لگتا تھا شمر ابن ذل جوشن، اس کی تلوار سے آپ شہید ہوئے، مسلمانوں کی تلوار سے آپ شہید ہوئے۔ تو یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو ہمارے لیے انتہائی سبق آموز ہے اور ہمارے لیے عبرت انگیز بھی ہے۔ تو حضرت حسین کا جو کردار ہے، ہم جس اقامت دین کی بات کرتے ہیں، ہم جس خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں یا خلافت علی منہاج النبوہ کی جو ہم بات کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے حضرت حسین کا جو کردار ہے وہ انتہائی بلند اور شاندار نظر آتا ہے اور ہمارے نظریے کو سوٹ کرتا ہے اور ہمارے نظریے کے مطابق انتہائی بہترین کردار ہے، جس سے ہم کو روشنی ملتی ہے اور جس کے ذریعے سے ہم کو جذبہ ملتا ہے۔ حضرت حسین نے ملوکیت کے مقابلے پر کھڑے ہو کر اس کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی اور دین حق کی اقدار کو سر بلند کیا۔ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، ان کی یاد بناتے ہیں، لیکن یزید کو یاد کرنے والے بہت کم ہیں اور اس کو اچھے ناموں سے یاد نہیں کیا جاتا۔ آج مسلم امت جو ہے وہ آزمائش میں ہے، امتحان کی منزل پر ہے۔ آج دیکھیں فلسطین میں مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں روزانہ فائرنگ ہو رہی ہے اسرائیلی فوجوں کی طرف سے اور مسلمان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مشرق اور ہندو فوجیں ان پر قابض ہیں۔ تو یہ دو برننگ پوائنٹس ہیں، کشمیر اور فلسطین۔ ایک یوکرین کا مسئلہ بھی ہے، وہ الگ ہے۔ تو اب اس موقع پر مسلم امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسلم امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ آج کے یزید وقت کے مقابلے پر آج کا یزید وقت امریکہ کہا جا سکتا ہے، باطل قوتیں کہی جا سکتی ہیں اور مشرک قوموں کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو تہہ تیغ کر رہی ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہیں۔ تو ان کے مقابلے پر مسلم امت کو کھڑا کرنا ہے، لیکن مسلم امت میں
اس وقت تک جان پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک اسلامی ریاست قائم نہ ہو جائے، ایک آئیڈیل اسلامی ریاست جو اقامت دین کی منزل ہے، اور اس کا آغاز ایک مسلمان کی ذات سے ہوتا ہے۔ مسلمان شہید حق بن کر، شہید حق کا مطلب ہے حق کا گواہ بن کر یا شاہد بن کر، شاہد حق بن کر کھڑا ہو جائے۔ آج کے ماحول میں ایک اجتماعیت کا، ایک منضبط اجتماعیت کا حصہ بن کر شہادت حق کے فریضے کو ادا کرے، اور مسلم امت آج جس آزمائش کے مرحلے پر ہے اس کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم کھڑے ہو جائیں اور جب ہم ایک اجتماعیت کا حصہ بن جائیں، اور جب ہم اسی خلافت علی منہاج النبوت کو زندہ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں۔ یہ آج کا بھی، کل کا بھی اور آنے والے وقت کا بھی تقاضا ہے، اور اس کے مطابق ہم کو اپنا راہ عمل، اپنی راہ عمل متعین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔